الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں میں ہم نے سالک کی جو شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں بیان کی، جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی اور اس کو مختلف مشائخ نے اپنی کتب میں بھی نقل کیا ہے۔ آج کی اس 2 باتوں میں ایک اہم چیز جو اس سلوک کی یوں سمجھ لیں جان ہے، اور وہ ہے آداب شیخ۔ جہاں شیخ کے ساتھ صحبت ضروری اور شیخ کے ساتھ رابطہ ضروری، اسی طرح شیخ کا ادب بھی لازم ہے۔ اس دین کی بنیاد ادب ہے، اس لیے ہمارے اکابرین نے ادب کو علم پر فوقیت دی کہ اگر علم نہیں ہے تو بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب پھر بھی ہو سکتا ہے۔ ادب سے جو خالی ہے وہ اللہ سے بہت دور ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت عبد الرحمن ایک بزرگ ہیں، وہ تشریف لائے اور حضرت کی خدمت میں 20 سال رہے۔ 20 سال بعد جب اپنے علاقے میں واپس آئے تو انہوں نے کہا آپ امام مالک کی صحبت میں جو 20 سال رہے تو بڑی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی حضرت سے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حضرت نے پہلے 18 سال مجھے ادب سکھایا، آخری 2 سال علم سکھایا۔ تو یہاں سے ادب کا اور ادب کی ویلیو کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں ادب نہیں وہاں دین ہی نہیں ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، دین سے خارج نہیں ہوتا، مگر بے ادبی گستاخی ایسی چیز ہے کبھی کبھی انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے۔ تو عام لوگوں کا، عام مسلمانوں کا ادب اتنا ضروری، تو مشائخ کا ادب تو اس سے بھی زیادہ ضروری۔ جس سے بھی انسان کچھ بھی سیکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً فرمایا تواضعوا لمن تعلمون به، کہ جس سے تم کچھ سیکھتے ہو اس کے سامنے جھک کے رہو، تواضعوا۔ تو اس لیے دین اسلام میں ادب کی بڑی ہی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پہ اس راستے میں، یہ جو دین کا راستہ، یہ جو سالک ہے اس کے لیے تو اشہد ضروری۔ اسی لیے ہر دور میں مشائخ نے یہ جو آداب شیخ ہیں ان کو لکھا ہے۔ چنانچہ بزرگ گزرے عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشائخ کے آداب 200 سے زیادہ لکھے ہیں، اور آداب الشیخ کے اوپر درجنوں کتابیں مل جائیں گی۔ تو سارے آداب ہماری 2 باتوں میں نہیں آ سکتے، مگر
چند آداب جو بہت اہم ہے، جو ہر سالک کو پتہ ہو، وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب جو مشائخ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی ظاہری حشمت پہ نظر نہ رکھے، اس کی جو ظاہری حیثیت ہے اس کو نہ دیکھے، بلکہ شیخ کے پاس جو باطن کا نور ہے اس پہ نظر رکھے۔ تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ انسان شیخ کی ظاہری حیثیت کو تولتا پھرے۔ جیسے کچھ لوگوں کی یہ طبیعت اور عادت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے سے پہلے اس بندے کی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا امیر ہے، کتنا مالدار ہے، کس قبیلے سے ہے، تو پھر میں اس کی عزت کروں۔ تو پہلی ملاقات میں ہی بس اسی چیز کے پیچھے اور اسی چیز کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ اس کی عمارت ہے کتنی، ہاؤ مچ از ہی ورتھ۔ تو اگر ہے امیر ٹھیک ٹھاک تو پھر تو ادب آداب چلے گا، ورنہ کوئی ادب آداب نہیں۔ تو مشائخ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھنا یہ بالکل ادب کے خلاف۔ مشائخ کے ساتھ مناسبت کا ہونا یہ ایک اور چیز ہے۔ یہ تو مشائخ نے لکھا کہ انسان اپنی مناسبت ڈھونڈے۔ تو یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی، جو زبان میں بولتا ہوں اسی زبان میں اگر شیخ ہوں تو مناسبت زیادہ ہوگی، ان کی بھی زبان وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ جی جس علاقے میں میں رہتا ہوں اگر شیخ بھی اسی علاقے کے ہوں تاکہ میری ان سے ملاقات زیادہ ہو سکے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور کئی مرتبہ انسان کہتا ہے کہ جی مجھے ان کے الفاظ، ان کی گفتگو یہ بہت مناسب لگی تو میری مناسبت ان کے ساتھ ہو گئی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مگر یہ وجہ بنا لینا کہ جی یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو اس برادری کے بندے کے ساتھ تو میں اس کو تو اپنا شیخ نہیں مان سکتا، یا یہ اس طرح سے اتنی غربت میں ہے تو ان کو میں شیخ نہیں بنا سکتا، یا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اتنے امیر ہیں تو میں ان کو شیخ نہیں بنا سکتا، تو اس کو مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو پہلا ادب شیخ کی ظاہری حشمت کو نہ دیکھا جائے۔ اور مشائخ نے دوسرا ادب یہ لکھا کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی سامنے زبان نہ بنے بلکہ کان بنے، شیخ کی بات کو غور سے سنے۔ تو کئی مرتبہ سالک جو ہے وہ ہو سکتا ہے شیخ سے کچھ چیزوں میں زیادہ علم والا ہو سکتا ہے دین کا علم بھی زیادہ ہو۔ شیخ بننے کے لیے کوئی عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے، مگر جو واجبی علم ہے وہ ہونا ضروری ہے، کسی نہ کسی درجے میں جو علم۔ ضروری نہیں ہو کہ شیخ جو ہے وہ کوئی بڑا محدث ہو یا بڑا مفتی ہو، مگر دین پہ چلنے کے لیے جو علم ہونا چاہیے اور جو دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے جو ہونا چاہیے اتنا علم ہونا ضروری۔ تو یہ ممکن ہے کہ سالک کا علم سے زیادہ ہو،
یا سالک کی جو دنیاوی علم ہے وہ شیخ سے زیادہ ہو، یا سالک کی مال و دولت شیخ سے زیادہ ہو، ان تمام چیزوں کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ سالک جو ہے وہ کہے کہ جی مجھے زیادہ پتا ہے تو اب میں زیادہ گفتگو کروں، کیونکہ ظاہری علوم میں اگر شیخ ماہر نہ بھی ہو تو جو رابطہ اللہ کے ساتھ ہے اس میں شیخ ماہر ہے۔ تو اگر تو آپ جا کے اپنی گفتگو سنانا چاہتے ہیں شیخ کو تو آپ نے تو پھر وقت ہی ضائع کر دیا۔ اسی لیے مشائخ نے لکھا کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی خدمت میں کان بنے اور شیخ کو زبان بننے دے۔ تو شیخ کے سامنے زیادہ گفتگو کرنا جو ہے وہ بھی بے ادبی، اور شیخ کی گفتگو کو دلچسپی کے بغیر سننا بھی بے ادبی ہے۔ ممکن ہے شیخ کبھی کبھی ایسی بات کر جائے جو آپ نے پہلے بھی سنی ہو، مگر بڑوں کی بات کو ادب سے سننا بھی ثواب ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ نے بات پہلے سنی ہو مگر ادب اور توجہ کے ساتھ اسی بات کو واپس سن لینے میں ہو سکتا ہے آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو، مگر اللہ کے یہاں آپ کا مقام بڑھ رہا ہے کیونکہ آپ نے ادب کے تقاضوں کو پورا کیا۔ تو شیخ کی صحبت میں آنے والا جو ہے اس کو ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کچھ سالکین اپنی اپنی جگہوں پہ باس ہوتے ہیں تو ہر وقت مشورہ دینے کی عادت ہوتی ہے، بھئی اس کو یوں کر لو اس کو یوں کر لو، کیونکہ نوکروں کو سارا وقت ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو خود زبان بننے کی عادت ہوتی ہے، تو اس عادت کو شیخ کے پاس آ کے چھوڑنا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ جو فیض ہے یہ اوپر سے نیچے آتا ہے، تو اگر کوئی شخص اوپر جائے گا تو نیچے سے اوپر فیض نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ نیچے نہ رہے۔ اسی لیے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ سالک جو ہے اس کو دبایا کرو کہ یہ دب سے ادب آتا ہے۔ تو دوسرا ادب یہ ہے، پہلا ادب کہ سالک شیخ کی ظاہری حشمت کو نہ دیکھا جائے، اس کے باطن کے نور پہ نظر رکھی جائے، اور دوسرا ادب کہ سالک جو ہے شیخ کی گفتگو کو توجہ سے سنے۔ تیسرا ادب جو مشائخ نے لکھا اور وہ یہ ہے کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھے۔ رحمت کیوں سمجھے؟ ڈانٹ ڈپٹ تو ہم میں سے کسی کو نہیں اچھی لگتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کو رحمت سمجھے۔ ڈانٹ ڈپٹ کو اس لیے رحمت سمجھے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی اصلاح ڈانٹ ہی سے ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی اگر پیار سے سمجھایا جائے تو بہت وقت لگ جاتا ہے،
اور ڈانٹ استعمال کر لی جائے تو تھوڑے وقت میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو کئی مرتبہ اصلاح ہی ڈانٹ سے ہوتی ہے، سختی سے ہوتی ہے. تو ڈانٹ کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو غلط چیز ہم کر رہے ہیں، جو اصلاح طلب چیز ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جی میرے والد نے یا میری والدہ نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. ڈانٹا ہی ہے. تو ڈانٹ ویسے بھی اصلاح کے لیے ضروری، مگر اس سے بڑھ کے جو طالب خدا ہے، اللہ تک ملنا چاہتا ہے، اس کے لیے صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے. مشائخ نے جو مراتب تصوف لکھے ہیں، جو منازل لکھی ہیں کہ 10 منزلیں ہیں، اس منزل کے سب سے اونچا جو درجہ ہے اس کو کہا صبر ہے، کہ جی جو بھی شیخ ہوگا اس میں صبر ضرور ہوگا. تو اب یہ جو صبر ہے، یہ تو ڈانٹ برداشت کرنے سے ہی آتا ہے. تو شیخ کی ڈانٹ اس لیے بھی رحمت ہے کہ شیخ ڈانٹیں گے تو جو اصلاح طلب چیز ہے اس کی اصلاح بھی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ شیخ کی ڈانٹ سے انسان کو صبر بھی، صبر کا مادہ دل کی وسعت پیدا ہوگی. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کا اعلان کیا ہے. اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بڑا ڈسپلن ہوتا تھا. تہجد کے وقت اٹھنے کی ترتیب، پھر فجر کی نماز کا وقت بھی سیٹ ہوتا، پھر حضرت کے بیان کا وقت بھی سیٹ ہوتا، اشراق کا وقت، کھانے کا وقت، آرام کا وقت، تلاوت کا وقت، اذکار کا وقت. اور انہی اوقات کے اندر سالکین کے ڈانٹ کا وقت بھی ہوتا تھا. ایک پیریڈ ڈانٹ کا لگتا تھا جس میں حضرت صرف ایک ایک کر کے سب کو ڈانٹتے تھے. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے حضرت کی جو سیوانیں لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ مجھے بھی موقع ملا بیٹھ کر یہ ڈانٹ کا پیریڈ دیکھنے کا کہ حضرت ایک ایک کر کے سب کو ڈانٹ رہے تھے. کہتے میں بڑا حیران ہوا، اور کئی مرتبہ مجھے فیل ہوا کہ جی ڈانٹ کوئی ایسی خاص بات پہ تو نہیں پڑ رہی ہے. تو میں کہتا بھی صحیح کہ حضرت رہنے دیں اس کو، کوئی نہیں، مگر حضرت لگاتار سب کو ڈانٹتے ہیں کہ جس کو ڈانٹ کھانے کی عادت نہیں تو اس کے اندر وسعت ظرفی کہاں، صبر کہاں سے پیدا ہوگا. تو والکاظمین الغیظ وعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو جس کا برداشت کا مادہ زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے سے میں محبت کرتا ہوں. اور جس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں، ابھی اس نے سلوک ہی نہیں سیکھا. تو اس لیے مشائخ کے آداب میں یہ ادب لکھا ہوا ہے کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھے. کہ اصلاح کے اندر ایک بڑا حصہ ڈانٹ کا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں علماء کا اتفاق تھا کہ پورے برِ صغیر کے سب سے بڑے عالم. اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں تشریف لائے. حضرت کے پاس کچھ دن رہے. کسی نے حضرت کی دعوت کی
حضرت نے کیا حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد تم بھی ساتھ چلو. اب حضرت ان کو ساتھ لے گئے. وہاں پہ ایک اور بزرگ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی دیگر علماء تشریف فرما تھے. تو اتنے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی محفل تھی، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی مثال آپ تو شیخ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور جنہوں نے دعوت کی تھی بڑی پرتکلف دعوت کی تھی، اور ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے دسترخوان پہ. اور حضرت حاجی صاحب آئے اور آ کر بیٹھے، اور ایک پلیٹ میں 2 چپاتی اور تھوڑی سی دال ڈالی، اور کہا کہ میاں رشید احمد یہ دسترخوان کے کونے پہ جا کے بیٹھ کے کھاؤ. اب سارے حیران کہ ہندوستان کے اتنے بڑے عالم، اور یہ ان کے ساتھ کیسا رویہ شیخ کا. تو سارے تو حیران ہوئے، مگر حضرت نے دیکھا کہ ناگواری اتنی نہیں ہے کوئی چہرے پہ. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں جوتوں میں بٹھاتا، مگر بس تمہارے ساتھ بھلائی کی اور دسترخوان پہ بٹھا دی. اب تو سارے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے عالم کے ساتھ یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے. مگر حضرت ان کی طرف دیکھتے رہے، تو اس بات کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ حضرت آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ میں آپ کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، میں تو آپ کے جوتوں پہ بیٹھنے کے قابل ہوں. آپ نے مہربانی کی اور آپ نے اپنے دسترخوان پہ بٹھا دیا. اس وقت حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ کہ ذکر کے اثرات نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو شیخ کی ڈانٹ ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت بیگم بہت ڈانٹتی ہے، اور اس کی وجہ آپ ہیں. شیخ سے کہہ رہے ہیں حضرت بیگم بہت ڈانٹتی ہے اور یہ آپ کی وجہ سے ڈانٹتی ہے. شیخ نے کہا بھائی میری وجہ سے بیگم تمہاری کیوں ڈانٹتی ہے؟ اس نے کہا حضرت ویسے تو آپ نے ڈانٹنا تھا ہمیں، آپ نے سارا وقت شفقت دی، اب اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرنا چاہتے تھے تو بیگم کو ڈانٹ پہ لگا دیا ہے. تو بہرحال ڈانٹ جو ہے یہ اس راستے میں اہم چیز ہے. مشائخ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں. آداب میں یہ لکھا ہے کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھے. تو آج کے دن میں جو کتابوں میں مشائخ کے آداب لکھے ہیں ان میں سے 3 آداب بیان کیے گئے. ایک یہ کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی ظاہری حشمت کو نہ دیکھے، اور دوسرا یہ کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی گفتگو کو توجہ سے سنے، اور تیسرا یہ کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھے. اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم